جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 76 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ غزوہ بنو نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کی شاندار کامیابی کے باعث مدینہ شریف میں مسلمانوں کا اقتدار مزید مضبوط ہو گیا۔ منافقین پر بدحواسی چھا گئی۔ اب انہیں کچھ کھل کر کرنے کی جرت نہ رہی۔ مدینہ شریف کے اعرابی یعنی دیہاتی جنہوں نے منافقین اور یہودیوں کی طرح مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہ چھپ چھپ کر حملے کرتے تھے اور مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ ہماری اس درس کی پہلی ہیڈنگ ہے غزوہ نجد یا ذات الرقاع۔ ٹھیک ہے، یہ غزوے کا نام ہے۔ مدینہ شریف کے اعرابیوں یعنی دیہاتیوں کو اتنی جرت ہو چکی تھی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان کے 2 قبیلے محارب اور صلبہ اعرابیوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نفری فراہم کر رہے ہیں، یعنی اپنی فوج بھیج رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ اعرابیوں کو خوفزدہ کیا جا سکے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرنے سے باز آ جائیں۔ اعرابیوں کا گھاٹی میں چھپ جانا۔ جیسے ہی ان اعرابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حملے کی خبر ملی، وہ خوف کے مارے پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی کی بنا پر مسلمان ان اعرابیوں یعنی دیہاتیوں پر رعب جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ صلاۃ الخوف نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ اعرابی تو پہاڑ کی چوٹیوں میں چھپ گئے، لیکن بنو غطفان کے 2 قبیلے محارب اور صلبہ مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی۔ ظہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نماز ادا کر رہے تھے اور نماز اختتام کو تھی۔ دونوں قبائل محارب اور صلبہ کے لوگ کہنے لگے یہ موقع اچھا ہے کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس وقت دشمنوں کی جماعت میں سے کسی ایک نے کہا ابھی حملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے پاس ایک اور نماز ہے جو ان کو اپنی اولاد جان مال سے زیادہ محبوب ہے، یعنی عصر کی نماز۔ اس وقت ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ عصر کی نماز کا انتظار کرنے لگے اور جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، جس میں صلاۃ الخوف کی ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر دشمن مد مقابل ہو تو اس وقت کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
ان اسلحتکم و امتعتکم فلیمیلون علیکم میلۃ واحدہ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102، اور اس کا ترجمہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز کے لیے کھڑا کیجئے، اس طرح کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ہتھیاروں سمیت کھڑی ہو۔ جب یہ جماعت ایک رکعت ادا کر چکے تو یہ پیچھے چلے جائیں، یعنی دشمن کے مقابل ہو جائیں، اور دوسری وہ جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اپنا بچاؤ بھی کرتے رہیں اور ہتھیار بھی ساتھ لے کر کھڑے ہوں، یعنی دونوں جماعتیں ایک ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کریں تاکہ دشمن کو حملے کا موقع نہ ملے۔ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے بے خبر ہو جاؤ اور وہ اچانک تم پر حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہتھیار اتارنے میں اس وقت کہ جب کوئی تکلیف ہو، بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، مگر اپنے بچاؤ کی چیزیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خصوصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ الخوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ پچھلی امتوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ نماز نہیں تھی۔ غزوے کے نام کے تعین میں اختلاف۔ بعض حضرات اس غزوے کو غزوہ نجد کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ یہ سرزمین نجد میں پیش آیا تھا۔ بعض حضرات اسے غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں ذات الرقاع نامی ایک درخت تھا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں موجود تھے، اور یہ دونوں اصحاب سن 4 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ دلیل نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس غزوے کو ذات الرقاع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس غزوے میں چلتے چلتے ہمارے پیر پھٹ گئے تھے اور ناخن نکل گئے تھے، اس لیے ہم نے اپنے پیروں اور انگلیوں کو کپڑے کے چھوٹے چھوٹے چیتھڑوں میں لپیٹ لیا تھا، اور رقاع کا مطلب ہے کپڑے کے چیتھڑے، اسی وجہ سے اس غزوے کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی حبشہ کے ساحل پر پہنچی۔ پھر وہ حبشہ سے خیبر اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں قیام فرما تھے، اور خیبر کی فتح تو 7 ہجری میں ہوئی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوہ خیبر سے چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ ان دلائل سے دونوں اصحاب کا اسلام لانا سن 4 ہجری کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سن 7 ہجری کے بعد پیش آیا، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ کے حکم سے اس غزوہ نجد یا ذات الرقاع میں جنگ کی نوبت نہیں آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوے کے دوران مشہور واقعہ۔ بنو محارب کے ایک شخص نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر آؤں۔ قوم نے کہا، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے، مگر تم یہ کام کیسے کرو گے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ سارا کام میں بے خبری میں کروں گا۔ بہرحال یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے، تلوار آپ کے آگے رکھی ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا آپ کی تلوار دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دیکھ لو۔
اس شخص نے تلوار میان سے نکالی، تلوار ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ محافظ ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس شخص نے تلوار میان میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو نیک سلوک کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا، میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی جنگ نہیں کروں گا اور نہ کبھی ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ کے خلاف مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جانے دیا۔ یہ سیدھا اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں اس وقت سب سے بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی اخلاق حسنہ کی بدولت اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ غزوہ ذی امر کے بیان میں پہلے گزر چکا ہے، جس میں داثور نامی ایک شخص نے اس طرح اچانک آپ کو تنہا پا کر حملہ کرنا چاہا۔ اس لیے بعض اوقات یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں۔ غزوے میں عورتوں کی گرفتاری۔ اس غزوے میں دشمن سے مقابلہ نہیں ہوا کیونکہ وہ سب مسلمانوں کو نماز صلاۃ الخوف پڑھتا دیکھ کر ڈر گئے اور منتشر ہو گئے، لیکن ان کی کچھ عورتیں وہاں رہ گئیں جن کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدی عورتوں میں سے ایک کے شوہر نے ٹھان لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور نقصان پہنچاؤں گا، اور وہ مسلمانوں کے قافلے کا پیچھا کرنے لگا۔ راستے میں قیام اور شوق نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واپسی کے سفر میں ایک گھاٹی میں قیام کیا۔ جماعت کی حفاظت کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما نے آپس میں یہ طے کیا کہ پہلی آدھی رات حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ جاگیں گے اور دوسری آدھی رات حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سو گئے، اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جاگ رہے تھے نماز کی نیت باندھی۔ اتنے میں وہ کافر وہاں پہنچا جو بیوی کے گرفتار ہونے کی وجہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب اس کافر نے دور سے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ شخص لشکر کا پہرے دار ہے۔ اس کے بعد اس کافر نے دور سے تیر پھینکا۔ وہ تیر حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن وہ تیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ آپ برابر اس طرح نماز میں مشغول رہے اور تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر مارا، انہوں نے وہ بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ جب تیسرا تیر مارا تو خون کافی بہہ چکا تھا۔ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ دشمن کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے نماز کو جلدی جلدی پورا کیا اور اپنے ساتھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ کافر فرار ہو گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب معاملہ دیکھا تو حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بھائی آخر تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ جگایا جب پہلا تیر لگا تھا؟ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی اس وقت میں نماز میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا جس کو چھوڑنا مجھے اچھا معلوم نہ ہوا۔ جب پے در پے تیر چلنے لگے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا خیال آ گیا کہ مجھے محافظ مقرر کیا گیا ہے اور سب کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ بس اسی حکم کے پیش نظر میں نے نماز ختم کی، ورنہ خدا کی قسم میری جان چلی جاتی مگر نماز ختم نہ ہوتی۔ اتنا سرور تھا نماز میں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آج بس ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ اس درس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی